بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے اساتذہ کرام کی تنخواہوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اساتذہ کرام کی خدمت عالیہ میں جو کچھ رقم کے طور پر جو کچھ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، در حقیقت وہ ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوا کرتا، نہ ہی معاوضہ بننے کا وہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ تو وہ کوئی بدلہ بن سکتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ جل شانہ ہی ان کا بہترین کفیل ہوا کرتا ہے، جو ان کی ضروریات کو اللہ جانے وہ کہاں سے پوری ہوتی ہیں اور کس صبر اور استقامت کے ساتھ وہ اس تعلیم اور تدریس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کی ان ضروریات کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے پورا فرماتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بات ہم نے عرض کی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جتنی بھی اداروں سے وہ اساتذہ منسلک ہیں، جن اداروں سے منسلک ہیں ان کو بھی چاہیے اور بھی اصحاب خیر کو چاہیے کہ ایسے شخصیات سے وہ کی طرف متوجہ رہیں اور ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل میں کسی قسم کا بھی کوئی بخل سے کام نہ لیں، بلکہ انتہائی فراخ دلی سے کام لیں۔ اور ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ استاد اگر بغیر تنخواہ کے اگر پڑھانا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ عبادت سمجھے، اور خود اگر کفیل ہو تو عبادت سمجھ کر بغیر تنخواہ کے پڑھائے، جبکہ مدرسے کے پورے طور پر اصولوں کا پابند ہو۔ اگر وہ اپنے اوپر اس چیز کا کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور اپنے آپ سے وہ مطمئن نہیں ہے تو اس سلسلے میں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ تنخواہ لے لیا کرے اور پھر وہ اپنے ادارے میں تنخواہ کو جمع کروا دیا کرے۔ ایک اس سلسلے میں یہ بات بھی ہم نے عرض کی تھی کہ مدرسے سے متعلق اساتذہ کرام جو دینی حلقوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، در حقیقت وہ ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی مستقل معاش ہے، بلکہ در حقیقت آج کل لوگ یعنی اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ خدمت دین کر رہے ہیں، جب وہ اللہ جل شانہ کے لیے پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو پیسے نہیں لینے چاہیے، اور کسی بھی انداز سے رقم کی صورت میں کوئی پیسے کی روپے پیسے کی صورت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بدلے میں وہ لیں، بلکہ ان کو مفت پڑھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے ایک بات تو آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ خدمت خلق کے اعتبار سے اگر ایک ڈاکٹر کسی آدمی کی جان بچاتا ہے اور اس کا علاج معالجہ کرتا ہے جبکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو بھی اس کے لیے جو بھی اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے وہ بھی اس کی ضروریات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم خود اس بارے میں سوچو کہ تم یہ معاوضہ اور یہ بدلہ اور یہ پیسہ رقم یہ کیوں وصول کر رہے ہو، خدمت دین کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے، اور دنیا کا ہر ایک شعبے میں خدمت خلق کی ایک بہت بڑی نیکی چونکہ موجود ہے، لہٰذا وہ رقم نہیں لینی چاہیے، لیکن ہر ایک شخص جو کہ جس ایک شعبے سے منسلک ہوتا ہے اسی شعبے سے ہی اس کا معاش منسلک ہو جایا کرتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اس کی ضروریات کے لیے کہ اس کی خدمات کے بدلے میں وہ اس کی خدمات کے بدلے میں اس کو دیا جا رہا ہے، بلکہ معاوضے کے طور پر بھی نہیں ہوتا، نہ ہی بدلے کی صورت میں ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اس کی ضروریات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ بعض شعبے جات جو ہیں اپنی ضروریات بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اور بعض شعبے جات والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات کو بہت مختصر کر دیتے ہیں اور بقدر ضرورت بہت ہی کفایت کے طور پر بس اپنی رقم وصول کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے خوب اچھے انداز سے دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے، لہٰذا ہماری ضرورت زیادہ ہے تو وہ زیادہ وہ رقم وصول کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں
دینی اعتبار سے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم اس سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم اساتذہ کو معاش کے لیے چھوڑ دیں اور وہ اس سلسلے میں معاشی فکر کے اندر اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور اس میں مصروف ہو جائیں، تو وہ اپنے دینی اعتبار سے اور اپنی خدمات دینیہ کے اعتبار سے پورے طور سے حق کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے۔ ان کا جو علمی مشغلہ ہے اور ان کی جو ایک تربیتی امور ہیں اور تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے، علمی اور عملی اعتبار سے اور تربیتی امور کی انجام دہی کے اعتبار سے اگر وہ پورے طور سے اپنے آپ کو اس میں مشغول نہیں رکھیں گے اور اپنے آپ اور اپنے معاش کے استحکام کے لیے دوسرے شعبوں سے منسلک ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دینی تعلیم و تعلم کا جو یہ سلسلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اور دین کا ہر ایک شعبہ اس سے متاثر ہوگا، اور یہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ، تعلیم و تعلم کا سلسلہ اور یہ علمی اور عملی سلسلہ ایک منقطع ہی نہیں بلکہ ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر ہے اور حجت کے طور پر ہے کہ جب وہ خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ اپنے معاش کے لیے نکل پڑے اور اپنے جو وہ کاروبار کیا کرتے تھے اس طرف جانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا اور بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ متعین فرما دیا، اور اس سلسلے میں اجماع صحابہ رہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اجماع سے اور تمام تر دینی اور دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اور تعلیم و تعلم کے ہی شعبے کو نہیں بلکہ عمارت اسلامیہ کے تمام امور کی انجام دہی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس چونکہ موجود تھی، اگر خدا نخواستہ وہ کسی بھی انداز سے اپنے معاش کی تکمیل اور اس کی حفاظت کے لیے اگر وہ جاتے تو پھر تمام عمارت اسلامیہ کو نقصان پہنچتا، صرف دین اور دینی شعبوں کو ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے عمارت اسلامیہ کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ مستحکم ہو سکتا۔ تو لہٰذا جس سلسلے سے بھی وہ وابستگی انہوں نے اختیار کی، اللہ جل شانہ کا جو اصول ہے اسی سلسلے سے ان کے معاش کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ معاش کا بندوبست جو ہے یہ کیوں یہاں سے ہو رہا ہے اور کیوں نہیں اور کیوں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک اصولی قاعدہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اور جب ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے تو دینی اعتبار سے جو لوگ خدمات دینیہ کے اندر مشغول ہیں ان کو بھی اس اعتبار سے ان کے اعتبار سے کام کرنے کی اور اس میں پیسے لینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو بھی پچھلے یہ نشست میں یہ بھی رہی کہ قرآن اور حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے والوں کو آج کل اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا معاش کا سلسلہ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوا کرتا، ان کے معاش کا سلسلہ چونکہ مستحکم نہیں ہوا کرتا اور ان کی ضروریات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ کاروبار کریں اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ نہ کریں، دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ بنے، معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ اصولی سی بات سمجھ لینا چاہیے، وہ اصولی سی بات یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ علماء کرام اگر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ خدمت دینیہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، مشغول رکھیں، ہمتاً ہر ایک اعتبار سے، ہر وقت کے اعتبار سے وہ اس بات میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ جل شانہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تعلیم و تعلم کی سربلندی کے لیے اپنے آپ یعنی تن من دھن قربان کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے اللہ جل شانہ کو اپنا سب کچھ دے دیا
تو پھر ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تو وہ معاش کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فکر مند اپنے آپ کو وہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کو رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی خدمت عالیہ کے اندر جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو ان کی ضروریات کا اللہ جل شانہ خود ہی کفیل ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں فکر کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ علماء ہوا کرتے ہیں جو کہ خدمات دینیہ کے ساتھ معاش کے استحکام کے لیے بھی تگدو اور محنت اور مصروفیت رکھتے ہیں، اور اگر وہ معاش کی تکمیل کے لیے ضرورت اپنی مصروفیت رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کو کر لینا چاہیے۔ اور لیکن پھر یہ ہے کہ ان سے اس بارے میں پھر یہی بات ہوا کرتی ہے کہ کسی بھی حد یعنی پھر ان کے لیے ان سے پھر کسی بھی قسم کا کوئی ایسے جذبات یا ان سے امیدوں کی وابستگی نہیں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ان سے کسی قسم کی کوئی قربانی کی، کوئی اللہ جل شانہ کی راہ میں کوئی قربانی کی کوئی بات اگر سامنے آئے تو ان سے پھر ایسی امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہی نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے معاش اور اپنی دنیا کے آسانیاں بھی یعنی سامنے رکھیں، اور ان کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی مصروفیات دوسرے اعتبار سے بھی جاری رکھیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے جو استحکام اگر وہ کر رہے ہیں اپنے معاش کا، اس میں اگر وہ کچھ وقت دین اور تعلیم و تعلم کے لیے صرف کر رہے ہیں تو یہ علماء کی دوسری قسم ہے جو کہ وہ دین کی سربلندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے، اپنے معاش کے اور اپنے دین اور دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے بہت اچھے انداز چاہتے ہیں، اور اس کے اچھے انداز کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہو گئے، لیکن ایک وہ لوگ جو کہ خصوصیت کے ساتھ اپنی پوری زندگی وقف کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی اللہ جل شانہ کی راہ میں دے چکے ہیں، اپنا اول تا آخر پورا کے پورا دن اپنی پوری کی پوری مصروفیات اور مشغولیات اپنے تعلیم و تعلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے واسطے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے واسطے ان کو اپنے اس خول میں بند رہنے دو، اس خول میں ان کو بند رہنے دو۔ ان کو یہ سبق پڑھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ اپنے معاش کا استحکام کریں، بلکہ جہاں وہ اپنی توانائیاں اور ان کی ذہن سازی کے لیے آج یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنا استحکام کریں، اپنے آپ کو مستحکم کریں، اپنے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت اچھا مالدار بنانے کی کوشش کریں اور دوسرے معاشرے پر بوجھ نہ بنیں، تو معاشرے والوں کے اوپر یہ محنت کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو معاشرے میں اچھا ایک کردار دیا جائے، ایک معاشرے میں ایک مقام دیا جائے، اور ان کی ضروریات کا پورے اچھے طریقے سے معاشرے والے، محلے والے، ان کے ادارے والے، ان کے مساجد والے اس بارے میں خوب اچھے طریقے سے دیکھیں کہ ہم جس اعتبار سے ہم رہ رہے ہیں اور اپنا استحکام کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے جب یہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے وقف کیے ہوئے ہیں اور تن من دھن اول تا آخر سارا وقت ان کا اسی کام میں مشغول رہتا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کی دینی اعتبار سے ان کو مستحکم کریں، دنیاوی اعتبار سے ان کو کیوں نہ مستحکم کریں۔ ہم اس چیز کی طرف نہیں آتے، بلکہ الٹا ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اعتبار سے جو ہے وہ کاروبار کرو،
اور مثال اس بات کی دیتے ہیں کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ چونکہ بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، لہٰذا ہم بہت بڑے کاروباری آدمی ہمیں بھی بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے اور معاش کا استحکام کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں در حقیقت یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ جل شانہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا، اور جو اللہ جل شانہ نے اس دور کے اندر جس امانت اور دیانت کا معاملہ فرمایا تھا، اور جو ایسے شخصیات اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرما دی تھیں، وہ ہر ایک کو وہ شخصیات عطا نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے مال میں اور ان کے دکان میں اور ان کے مال و اسباب کے اندر وہ بہت ہی زیادہ امانت اور دیانت سے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے انداز سے اپنے پورے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دینی تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے۔ ایسے حالات ہر ایک کو میسر نہیں ہوا کرتے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے تو ایسے حالات بنا دیے، لیکن فی زمانے ہی ایسا اعتبار والا آدمی ایک تو ملتا نہیں، دوسرے نمبر پہ اگر وہ یعنی کوئی اگر اس سلسلے میں کام بھی کرے تو وہ یکسوئی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ فتنے ہوا کرتے ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ الجھنیں اور پریشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ آدمی کسی کو اپنا مال دے کر یا اپنی دکان دے کر آرام اور چین اور سکون سے بیٹھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ایسے واقعات اور ایسے حالات شاذ و نادر ہوا کرتے ہیں، جو شاذ و نادر جو چیزیں ہوا کرتی ہیں ان چیزوں کے اندر اپنے ان چیزوں کو حوالہ نہیں دیا جاتا۔ تو اپنی محنت اور صرف علماء کرام پر اس کام کے کرنے کے بجائے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت اچھے انداز سے مضبوط کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ محنت اس بات پر کی جائے کہ جو شخصیات اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، جو شخصیات اللہ جل شانہ کے لیے جنہوں نے قربانیاں دے دی ہیں اور جو ہمتاً گوش ہو کر خدمت دین کے اندر مصروف ہیں، تو خدمت دین کی مصروفیت کی وجہ سے ان کا معاش کا استحکام نہیں، ان کی ضروریات بہت اچھے انداز سے نہیں پوری ہو رہی، تو پھر اہل محلہ کو چاہیے، کمیٹی والے مسجد کی کمیٹی والوں کو چاہیے اور دینی ادارے والوں کو چاہیے، مخیر حضرات اور فاعلین خیر پر یہ محنت خرچ کرنی چاہیے کہ ان کو اس اعتبار سے محنت کروائیں اور ان سے جو ہے وہ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ آدمی اس بات کا مستحق ہے کہ تمہاری ہی اعتبار سے تم اس کو مضبوط کرو، تم اس کو مستحکم کرو، تم اس کو جو ہے معاشی لحاظ سے اس کو پروان چڑھاؤ۔ نہ یہ کہ اس سے خدمت دینیہ کے اعتبار سے اس کا وقت لے لیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آدھا دن تم کام کرو اور آدھا دن تم کام نہیں کرو، یہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ اس کے لیے حوصلہ شکنی ہے۔ اور آج کے الجھاؤ اور پریشانیوں کے والے حالات میں اس اعتبار سے اگر ہم کام کرانا شروع کر دیں اور مولویوں کو اور اپنے ائمہ کو اور دینی حلقوں کو دینی اعتبار سے جو ہے وہ یعنی اس دینی اعتبار سے ان کی مصروفیات کو کم کر کے دنیاوی اعتبار سے استحکام میں اگر لگا دیا جائے گا تو یہ ہمارا دین کا سلسلہ منقطع نہیں بلکہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا ایسی شخصیات کو جو ہمتاً مشغول ہیں دینی اعتبار سے، وہ علماء کرام جو دینی اعتبار سے ائمہ کرام ہیں مساجد کے اور دوسرے شعبے کو زندہ رکھنے والے جو حضرات ہیں، ان کے لیے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اچھے انداز سے معاشرے والے کام کریں اور اپنے محلے والے کام کریں، اور فاعلین حضرات ان کے لیے اٹھیں اور مساجد کے ساتھ تعاون کریں اور ایسے ائمہ کے ساتھ تعاون کریں، ایسے مدرسین حضرات کے لیے تعاون کریں کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دے رہے ہیں، دینی تعلیم و تعلم کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں
معاشرے کے اوپر ایک فرض ہے، نہ یہ کہ یہ سبق سکھانا مولوی حضرات کو، علماء کو، کہ آپ معاشرے کے اپنے معاش کے استحکام کے لیے کام کریں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور معاشرے پر بوجھ بننا، ایک بات ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ معاشرے پر بوجھ بننا، معاشرے پر کوئی بوجھ نہیں بنتا، بلکہ ہر ایک آدمی معاشرے پر بوجھ ہوا کرتا ہے۔ آپ ڈاکٹر حضرات کو یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ آپ معاشرے پر بوجھ ہیں؟ آج اگر ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے تو ایک غریب آدمی اپنے طور سے علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں کروا رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ڈاکٹر کی فیس اتنی ہزاروں میں ہے کہ وہ علاج اس سے نہیں ہو سکتا۔ آپریشن ہے وہ اتنا مشکل ہے اور اتنا گمبھیر ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پرخطر ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے بہت ہی زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ اس ڈاکٹر سے یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ آپ معاشرے پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنی ضرورت کو کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ اپنے جو ہے انجینئر ہے اس کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنی ضروریات کو کم کریں؟ آج جو ہے وہ ایک حداد ہے، ایک نجار ہے، دوسرے طور سے اور دوسرے دنیا کے شعبہ جات ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی کہ آپ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنی ضروریات کو کم کریں؟ بلکہ مولوی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہے اپنے معاش کے استحکام کے لیے اٹھیں۔ دین کو ضائع کرنے کا، دین کے شعبے کو کمزور کرنے کا بہت دل فریب اور دلچسپ ایک نعرہ ہے یہ، جو آج کل خوب بہت اچھے انداز سے لگایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے علماء کرام اس بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں کہ علماء اٹھیں اور اپنے معاش کے لیے چلیں اور کاروبار کریں، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، مجھے اس بات کی پوری طریقے سے تحقیق نہیں ہے کہ ان کے اس دینی شعبے میں لگنے سے پہلے ہی وہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے صحیح طرح، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبے میں لگنے سے پہلے ہی وہ دینی کام کے اور پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے پہلے ہی وہ کاروبار کیا کرتے تھے، اور جب یہ تعلیم و تعلم کے شعبے سے منسلک ہوئے اور اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مشغول ہوئے، دین کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو پھر وہ کاروبار کے لیے دکان پر جانا آنا انہوں نے بہت کم کر دیا تھا، یا تو نہیں جاتے تھے یا دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا کاروبار دے دیا تھا۔ ایسے شخصیات کی مثال دینا کہ جن سے اللہ جل شانہ نے دنیا کے لیے سب کچھ، یعنی دنیا کے لیے 70%، 75%، 65% افراد کی تقلید ان کے ذمہ رکھنی تھی، ایسے شاذ و نادر افراد کی مثال دے کر اور پھر تمام علماء کو اس دلچسپ اور دل فریب نعرہ لگا کر اور علماء کرام کو دین کہ یعنی نعرہ لگا کر اور یہ ثابت کرنا کہ یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے، یہ دین کی سربلندی نہیں ہے، یہ دین کا استحکام نہیں ہے، یہ دین شعبہ جات کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہمارے جن طبقات نے ضروریات زندگی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، ان کے بارے میں بھی ان کو بھی کہنا چاہیے، یہ سبق پڑھانا چاہیے، جو ہمارے بہت ہی زیادہ ضروریات کے اعتبار سے زمانے کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ہمارے سیاستدان طبقہ ہے، وہ ہمارے اور دنیا دار طبقہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کے اوپر بوجھ نہ بنے، ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے جو ہے بہت سارے معاوضہ نہ لیں، بہت ساری تنخواہیں جو ہے وہ نہ وصول کریں، بلکہ وہ تنخواہیں ایسے لوگوں کے اوپر اب خرچ کریں کہ جو کہ دین کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں وہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اوپر، ان کو چاہیے، جیسے جیسے میں نے مثال دی کہ یہ جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں اور دوسرے بڑے بڑے سینیٹر ہیں اور دوسرے بڑے بڑے جماعتوں کے بڑے بڑے حضرات ہیں، تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں ہے،
یہ سارے معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں۔ ان حضرات کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اتنی حکومت کے اوپر بوجھ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ اپنی ضروریات کم نہیں کر سکتے؟ کیا حکومت یا اور دوسرے دینی ادارے جو ہیں وہ علماء کرام کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کے اندر ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ یہ دین کا ایک ضیاع ہے، اور دین کے شعبے جات کو کمزور کرنا ہے، اور دین کو برباد کرنا ہے، اور انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اس چیز کو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے معاش کو مستحکم کریں، اور معاش کو مستحکم کر کے اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کو خوب اچھے انداز سے لے کے چلیں۔ یہ سبق پڑھانے کے بجائے علماء کو ان حضرات کے معاشرے کے ان لوگوں کو پڑھانا چاہیے کہ جنہوں نے جو معاشرے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور معاشرے کے اوپر جو ہے وہ مشکل ڈالے ہوئے ہیں، اور حکومت سے اور معاشرے سے اپنی ضروریات کی اتنی بڑی جو ہے وہ ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں، اور کتنے سختی کے ساتھ وصول کر رہے ہیں، اور اس کے بے پناہ اسراف کرتے ہیں، بے پناہ اس کو ضائع کرتے ہیں مال کو، اور اس اعتبار سے وہ معاشرے کے اوپر کتنا زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ تمام باتیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ جل شانہ فہم دین عطا فرمائے، اللہ جل شانہ صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔